سورۃ الفاتحہ برائے قاسم رضا ابن جمشید رضا، ان کا چہلم ہے اور برسی ہے ان کے والد محترم کی جمشید رضا ابن جعفر رضا، دونوں باپ بیٹے کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم، حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي صلى الله عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين. أما بعد، قل إن الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم، آپ سب لوگوں کی مقدس ترین اور عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے اپنے مرحومین اور بالخصوص قاسم رضا ابن جمشید رضا اور جمشید رضا ابن جعفر رضا کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ مجلس ترحیم ہے اور موت کی مجلس ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شعار یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ جب موت کی مجلس ہوتی ہے تو سرنامہ کلام بھی اسی سے مربوط آیت کو قرار دیا جاتا ہے اور اسی کے متعلق ہی گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم موت کی مجلس میں موت کو یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے؟ ہم موت کے بارے میں اگر موت کی مجلس میں نہیں سوچیں گے تو پھر کس وقت سوچیں گے؟ ہماری زندگیوں کا نظام کس طرح سے ہے اور قرآن ہمیں کس طرح متوجہ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک واضح اور روشن سی بات ہے کہ جس کا کسی کو انکار نہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نام ہے موت۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور ممکن ہی نہیں اگر کوئی انکار کرے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں ہیں۔ اور اسی اعتبار سے یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن نے یقین کہا ہے۔ یقین کی منزل پر، یعنی موت ایک یقین کا نام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، اور اس یقین کو علماء مفسرین نے کہا ہے کہ وہ تمہیں موت آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال اس عظیم ترین مجلس اعضاء کے سلسلے میں جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے
یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ ایک تو یہی ہے کہ لفظ قل خود بتا رہا ہے کہ بات بہت اہمیت والی ہے، یعنی اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے، یعنی وہی لب و لہجہ اللہ یہاں استعمال کر رہا ہے جو اللہ نے اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ قل هو اللہ احد، اور اسی طرح سے جب اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے یہی قل کا لفظ استعمال کیا، اور پھر اسی طرح سے جب اللہ نے چاہا کہ اہل بیت کی مودت کا اعلان کیا جائے تو وہاں پر بھی لفظ قل نے آ کر یہی بتایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یعنی یہ ہے کہ جو بات اہمیت خاص رکھتی ہے وہاں پر لفظ قل استعمال ہوتا ہے، وہی لب و لہجہ ہے، وہی انداز ہے۔ قل ان الموت، بتحقیق یقین، الذی تفرون منہ، جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بس یاد رکھو کہ وہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یعنی تم تو موت سے فرار کرتے ہو، تم جا کر موت سے نہیں ملو گے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم سے آ کر ملے گی، یہ موت کا فیصلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر یہ ہے کہ جب موت آ گئی تو کیا ختم ہو گئے؟ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو گیا؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا تصور ہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہی دنیا کا سسٹم ہے کہ بس جو کھائیں پیئیں جیسے مرضی زندگی گزار کے چلے جائیں، آگے کوئی نظام نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا عالم غیب اور عالم شہود کی طرف۔ یہاں پر بھی تمام نے اسی مفسرین نے اس چیز پر بیان کیا ہے کہ یہاں پہ عالم غیب اور عالم شہادہ سے خود حضور یہ پایا جانا یہ خدا کا محضر ہے، یعنی یہاں پر یہ اصل میں بیان کیا جا رہا ہے تمہیں پلٹایا جائے گا اللہ کی طرف جو عالم شہود بھی ہے اور عالم ظہور بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر یہ ہے کہ چلے پلٹا دیا گیا تو کوئی اور بھی کام ہے یا بس یہاں پر یہ ہے کہ جیسے کسی شخص کو کہیں پہنچانا ہے تو بس پہنچا دیا اور کوئی کام نہیں؟ کہا نہیں، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ کی ذات تمہیں متوجہ کرے گی کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، تمہارا نظام زندگی کیا تھا۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ زندگی اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ پیسہ دولت یہ آ کر ہمیں بچا لے گی، ہرگز نہیں۔ فرمایا ان الموت تفرون منہ، جس سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں یہ کر لوں گا تو شاید موت سے بچ جاؤں گا، نہیں، تمہیں موت کے پاس نہیں جانا۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر لے گی۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرے مقام پر بھی ارشاد گرامی ہے اینما کنتم، تم جہاں پر بھی ہوگے یدرکہم الموت، موت تمہیں درک کر لے گی، یعنی موت تمہیں پالے گی، موت تمہیں کہیں چھوڑے گی نہیں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ موت نے تو ہر جگہ پر ہمیں پا ہی لینا ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی شخص نے معصوم سے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شے ایسی ہو کہ جو ایسی جگہ پر بند ہو کہ جہاں پر نہ خوراک کا انتظام ہو، نہ اس کے لیے کوئی بھی سسٹم نہ ہو کہ کوئی نہ پانی پہنچ سکے نہ اس کے کھانے پینے کی چیز پہنچ سکے، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ اللہ اس کی غذا کو کیسے پہنچائے گا؟ جبکہ فرض کریں کہ سب دروازے بند ہیں، جو بھی دروازے کے ذریعے سے، ونڈو کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے بھی آپ تصور کریں گے جو کچھ بھی ہے سب تصور کر لیں یہ بند ہوں، تو اللہ جب رازق ہے تو اللہ اس کا رزق کیسے پہنچائے گا؟ سوال مشکل ہے نا، یعنی اللہ کس طرح سے اس کا رزق پہنچائے گا؟
تو معصوم نے فرمایا کہ جس جگہ سے اس شخص کی موت پہنچ سکتی ہے اسی جگہ سے اس کا رزق بھی پہنچ سکتا ہے۔ یعنی موت اور رزق یہ اللہ پر واجب ہے خود ذات باری تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس نظام کو اپنے دست قدرت میں رکھتا ہے، اور ہر جگہ پر یہ ہے کہ اس کی بادشاہی ہے، ہر جگہ پر اس کا اختیار ہے۔ تو بس موت سے فرار کرنے سے کوئی فرار ہو نہیں سکتا۔ باقی جگہوں سے یہ ہے کہ آپ دنیا کا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کوئی واقعہ کیا اور وہاں سے فرار ہو کر کسی دوسری جگہ چلے گئے، کسی دوسرے ملک چلے گئے، کسی دوسرے صوبے میں چلے گئے، یہ سارے کا سارا دوسری جگہوں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ انتہائی اتنی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، چاہے زمین ہو چاہے آسمانوں کے راستے ہی کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی ہوگے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے آ کر ملاقات کر لے گی۔ تو یہ طے جب ہو گیا عزیزان گرامی، تو پھر ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب موت ایک یقینی چیز کا نام ہے، اگر شک و شبہات ہو تو پھر تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں شک والی چیز ہے، ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ بھی ہو، لیکن موت جب یقینی ہے اور اس سے فرار بھی حاصل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جب میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد گرامی موجود ہے، صلوات پڑھیے مولا میرے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الناس نیام اذا مات، جب وہ مریں گے انتباہ، جب وہ مریں گے تب وہ متوجہ ہوں۔ یہ میرے مولا کا انتہائی عظیم ترین فرمان ہے کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل میں کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلس ترحیم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اسی انداز میں ہی پڑھوں۔ اب یہ ہے کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم جب سوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں تب ہم سوتے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہو تو تب سو رہے، نہیں، فرمایا کہ نہیں، لوگ سو ہی رہے ہیں۔ تو جب سو رہے ہیں تو جاگیں گے کب؟ کہا اذا مات، جب یہ مریں گے انتبہو، اور اس وقت یہ جاگیں گے، یعنی اس سے پہلے سو رہے ہیں۔ دیکھیں میرے مولا نے شباہت ایک ارشاد فرمائی ہے، اور بہت سارا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں بھی ہوتا ہے۔ معصوم نے جب ارشاد فرمایا ہے الناس نیام، یعنی ایک تمثیل بیان کی ہے موت کو نیند کے ساتھ، یعنی خواب کے ساتھ، سونے کے ساتھ۔ یہ جب تعبیر کی ہے تو معصوم کوئی خاص طور پر چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کوئی مثال دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی خاص ربط اور تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب معصوم کسی شے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو دیکھیں عزیزان گرامی، جب کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں، توجہ فرمائیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ خصوصیت ہوتی ہے، بہت توجہ، یعنی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے نہ ہمیں ماضی کی خبر ہوتی ہے نہ ہمیں مستقبل کا کچھ علم ہوتا ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے حال ہی حال ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ بعض دفعہ آپ خواب میں ہیں اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مینار پاکستان دیکھ رہے ہیں، لاہور پہنچے ہوئے ہیں فرض کریں، یا یہ ہے کہ اللہ کرے اور انشاءاللہ تعالی راستے الحمدللہ کھل رہے ہیں، زائرین کے لیے بھی انشاءاللہ جلد اللہ کرے کہ راستے کھل جائیں، آپ یہ ہے کہ زیارت پر ہیں تو آپ مولا کی زیارت کر رہے ہیں، بین الحرمین موجود اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو بین الحرمین پا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں پر کیسے پہنچے کچھ معلوم نہیں۔ واضح ہے نا؟ بالکل یہ وہ ہے جو ہم روزمرہ اپنے آنکھوں میں یہ خواب دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ میں تو مقدس خواب کی بات کر رہا ہوں، ہم تو ہر طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ خواب میں ہم نے دیکھا کہ ہم کسی جگہ پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر کیسے پہنچے؟ مثلا بائی ایئر گئے ہیں،
بائی روڈ گئے، کیسے گئے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی ہے، ایک خصوصیت یہ ہے کہ یعنی ہمیں اپنے ماضی کا بھی پتہ نہیں ہوتا اور ہمیں مستقبل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا خواب کب تک چلے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خواب کے بارے میں ہمیں کوئی یقین سے نہیں ہم کہہ سکتے کہ جب ہمارے خواب آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ 2 گھنٹے کا خواب ہے۔ واضح ہے نا بات؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ بات بالکل مشاہدے کی ہے۔ کیا ہے کہ جب آپ اور ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں ماضی کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کی کوئی خبر ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس سے کہیں اہم ہے، اور وہی مولا ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب تم خواب میں ہوتے ہو نہ تمہیں ماضی کی خبر ہوتی ہے نہ تمہیں مستقبل کی خبر ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ خواب میں جب سو رہے ہوتے ہیں اور جب ہم خواب میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، کروڑوں بیلنس رکھنے والے ہوں، بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس بہت ساری سہولیات ہوں، لیکن جو ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! غور فرمائیں، یعنی جب ہم بیدار ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا، صرف ادھر سے آنکھ کھلی ہے اور کچھ نہیں کیا، صرف آنکھ، لیٹے بھی ہوئے ہیں بستر پر، کوئی ہم ادھر ادھر کچھ نہیں کیا۔ جو ہی ہم بیدار ہوئے ہیں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتا انتبہوا، جب وہ مریں گے تب جاگیں گے۔ یہ خصوصیت میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تمہاری خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں سب کچھ جو تو اپنے لیے سمجھتا تھا، یہ میری کار ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے بیوی، یہ میرے بچے، نہ حلال کی پہچان نہ حرام کی پہچان، نہ کسی محرم کا اثر نہ کسی دوسری چیزوں کا اثر، کچھ بھی نہیں لیتے، اور خدا جانے کس طرح سے غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ لہذا میرے مولا متقیان خیبر شکن نے ارشاد فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں تب وہ جاگیں گے جب وہ مریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا نے فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے یہ اسی سونے والے کی طرح ہے کہ جب وہ جاگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب تم قبر میں جاتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! میرے مولا ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ بڑے سے بڑے، حتیٰ کہ وہ مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا سکندر اعظم کا۔ سکندر اعظم نے آخری وقت میں جس نے اپنے اتنے ملکوں کو فتح کیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ اللہ! یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا دیکھ لے، وہ جو سکندر اعظم کہلاتا تھا آج جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اور یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے عزیزوں۔ قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ موت بھی تمہاری تمنا کی چیز ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن اس کا مطلب خودکشی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو ہمیشہ راضی رکھنا ہے۔ اگر وہ زندہ رکھے تو جس حال میں رکھے ہمیں رہنا ہے، اور جب جائیں تو جہاں وہ چاہے ہمیں لے جائے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم پلٹ کر کے یہ کہیں کہ پروردگارہ آپ نے ہمارے لیے یہی وقت مقرر کیا تھا۔ نہیں اے عزیزو، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر جب قدرت رکھنے والا ہے تو پھر موت تمنا کی چیز ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ موت بہت تلخ ہے، سخت ہے، ہم اس موت سے بھاگتے ہیں، لیکن اہل بیت کے نزدیک یہ ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے ہر مقام پر یہی ہے، اور فرمایا ہے میرے مولا نے کہ میں علی موت سے ایسے محبت کرتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ہی عظیم انداز میں میرے مولا کی سیرت میں یہی ملتا ہے کہ کسی بھی میدان میں جب جاتے تھے تو زرہ سینے پر نہیں پہن کے جاتے، کمر پر نہیں پہن کے جاتے تھے۔ میرے مولا
جب بھی جاتے کمر پر زرہ نہیں پہنتے تھے۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ اس انداز میں جاتے ہیں تو جنگ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے تیر بھی آتے ہیں، تلواریں بھی آتی ہیں، نیزے بھی آتے ہیں، آپ زرہ اپنی پشت پر نہیں پہنتے۔ تو میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا تمہیں کیا معلوم، پشت پہ زرہ وہ پہنتا ہے جسے میدان چھوڑنا ہوتا ہے، اور علی وہ بہادر ہے جس نے کبھی میدان چھوڑا نہیں۔ یعنی میرے مولا اس انداز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی گزار کر گئے ہیں، اور اسی وجہ سے تاریخ کے مورخین نے اور عرفاء نے اور صاحب معرفت نے یہی کہا ہے کہ زندہ رہو تو اس طرح سے رہو کہ جیسے میرے مولا زندہ رہے، اور پھر مر جاؤ تو اس طرح سے مر جاؤ کہ جیسے شہادت میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یعنی اس انداز میں مرو کہ تاریخ کے مورخ کا قلم تمہارے قدموں کی دھول کے پیچھے چلے، یعنی تمہاری زندگی مولا علی کی طرح اور تمہاری موت مولا حسین کے نقش قدم پر آئے۔ پھر میرے مولا نے بھی ارشاد فرمایا، مولا حسین نے بہترین ارشاد فرمایا جب زندگی کا خاتمہ موت پر ہے، جب زندگی کا خاتمہ بلاخر موت ایک یقینی چیز ہے نا، جب زندگی کا خاتمہ موت پر ہے تو اس کا بہترین استعمال شہادت ہے، کہ اپنے لیے تمنا یہ بھی رکھنی چاہیے کہ شہادت کی موت نصیب فرمائے پروردگار۔ اور پھر یہی ہے کہ اس کے لیے پھر اس گھرانے کا بچہ بچہ ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک موت کیا ہے، یعنی معصوم ہستیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس گھرانے کا بچہ بھی اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جب میرے مولا حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، بس مختصر کر دیا میں نے، جب تپتے ہوئے صحرا میں میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ شہزادہ قاسم سے پوچھا، حضرت قاسم سے یہ کہا کیف انک الموت، اے قاسم میرے بچے یہ تو بتا کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے۔ اب 13 سال کا بچہ نوجوان ہوتا ہے، اس 13 سال کے بچے میں وہ کیفیت ہے، وہ ایمان جذبہ ہے، فرمایا احلی من العسل، میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ہے اہل بیت کی سیرت کہ یہاں پر اگر 13 سال کا کڑیل جوان بھی ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ عزیزوں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جہلم ہے اس بچے کا کہ جس کا اپنا نام قاسم تھا، اور عجیب شباہتیں ہیں اس نسبت کے اندر بھی۔ بچے کا نام قاسم، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، بہنیں ہیں اور مائیں ہیں، اور ہم کربلا میں دیکھتے ہیں اس شہزادہ قاسم کو بھی کہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، جس کو حسن کا لال کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیوہ ماں کے لیے ایک واحد سہارا اولاد ہوا کرتی ہے۔ ماں بیوہ جب ہو جاتی ہے تو اپنی اولاد کے سہارے جی لیتی ہے، کہہ لیتی ہے کہ اگر میرے سر پر سایہ نہیں بھی رہا ہے لیکن میرا بچہ سلامت رہے، یہ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ابھی بیٹھا میں اس جملے کو سوچ رہا تھا، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ کالے رنگ کا لگا ہوا ہے، ماں کی تمنا تو یہ تھی، بہن کی تمنا تو یہ تھی کہ یہ کالے رنگ کا نہیں رنگین ہونا چاہیے، لیکن اے بچے تو اتنی جلدی بچھڑ کر چلا گیا۔ لیکن جب بات کرتا تھا ہمارے ساتھ، ہم قم میں رہتے ہیں، قم میں ہم سے جب بھی بات ہوتی تو ایک ہی بات کہتا، مجھے زیارت پہ جانے کی بڑی تمنا ہے۔ یہ اس بچے کی خواہش تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہتا تھا مجھے زیارت پر جانے کی بڑی تمنا ہے، میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے تھے، بیٹا اللہ آپ کو شفا دے، آپ انشاءاللہ ضرور آئیں، زیارت پر آئیں، مولا آپ کو زیارت نصیب کرے۔ لیکن میں کہوں گا بیٹا تو ایسے زیارت کے لیے چلا گیا، بہنوں کو تنہا چھوڑ گیا، ماں کو اکیلا چھوڑ گیا، اجرکم علی اللہ۔ لیکن یہ بھی معلوم ہوگا آپ میں سے اکثر، کیونکہ
फरमाइश भी यही है, हक भी यही बनता है कि जब किसी मौत जवान की हो तो फिर उस जवान का तज़किरा किया जाता है जिसे हुसैन का चश्मो चराग कहा जाता है, जिसको हुसैन का आंखों का नूर कहा जाता है। ऐ अजीजों, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुहर्रम नहीं है, पूरी शहादत पढ़ना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मुझे इजाजत दो तो मैं मौला का और अली अकबर का एक प्यार का जुमला सुना दूं। ये कितना प्यार था मेरे मौला हुसैन को शहजादा अली अकबर से। अज़ादार रावी ये कहता है मेरे मौला हुसैन इतने अजीज रखते थे अकबर को कि हजरत अली अकबर का बचपन था। तवज्जो फरमा लेना अज़ादारों, ये नफ्सियाती बातें होती है, जिनकी छोटी छोटी औलाद होती है उनको इस चीज का अंदाजा होता है। जिनकी औलाद जवान हो जाती है, माँ की तमन्ना होती है, बाप के अरमान होते हैं, लेकिन अजीज एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने से हजरत अली अकबर ने एक जुमला कहा बाबा जान, तवज्जो फरमाए, मैंने अर्ज किया है कि यहाँ पर प्यार देखिएगा, बाप का बेटे से प्यार कितना है। कहा कि बाबा जान मुझे अंगूर चाहिए। रावी ये कहता है जब ये मेरे मौला हुसैन से अंगूरों को तलब किया है उस वक्त अंगूर का मौसम नहीं था, बेमौसमा हजरत अली अकबर ने अंगूर मांगा। रावी ये कहते हैं एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने अपना हाथ बढ़ाया और दीवार पर रखा, दीवार से अंगूरों को खींचकर अली अकबर के सामने रख दिया। कहा ले मेरे लाल अंगूर ले ले, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहूंगा मौला अभी बेमौसमा, अभी अंगूर मांगा है, कोई ज्यादा चीज नहीं, लेकिन आपने दे दी। लेकिन है मेरे मौला वाका यही आपका जवान जब कड़ियल जवान होगा कोई और चीज नहीं मांगेगा, बेमौसमी चीज नहीं मांगेगा, सिर्फ इतना कहेगा कद कातलनी अतशाना, बाबा मुझे प्यास मार रही है, बाबा मुझे प्यास मारे जा रही है, बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाए शायद मुझे कुछ इत्मीनान हो जाए। लेकिन अज़ादारों ये भी आप जानते हैं अली अकबर का जिक्र हो तो फातिमा सूरा का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है अजीजों। हर बहन की तमन्ना होती है अपने भाई के हाथ में कंगना पहनाए, उसकी खुशियां मनाए, लेकिन हाय जिसको अकबर से सबसे ज्यादा प्यार था वो तो करबला में थे ही नहीं। बाप ये वादा करके गए थे ऐ मेरी बच्ची मैं वादा करता हूँ अगर हालात बेहतर हुए मैं अकबर को भेजूंगा और अकबर आके ले जाएंगे। इधर के दिल में यही तमन्ना है कब मेरे भैया आएंगे, कब मेरा भाई मुझे लेने आएगा। मुझे वादा किया था, उनके दिल में तमन्ना थी, लेकिन आज़ादारों बस मैंने मुख्तसर किया। लेकिन एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, मदीने का वाकया है। एक मर्तबा यही बीबी सुहरा अपने घर से निकलती, आकर चौराहे पर बैठ जाती और सारा दिन इंतजार में रहती कोई हो सकता है इराक को जाने वाला मिल जाए। एक मर्तबा एक शख्स आया और आने के बाद कहा मैं इराक जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई अमानत देना हो तो दे दो। जब बीबी सुहरा को पता चला कहा जाने वाले जरा रुक जा, मैं एक छोटी सी अमानत देना चाहती हूँ। बीबी आई और आकर खत लिखा और मुझे नहीं पता उस खत में क्या क्या लिखा होगा, बस मुअर्रिखीन ने लिखा है बीबी ने खत लिखा, लेकिन हो सकता है उस खत में लिखा हो बाबा तूने वादा किया था अकबर की शादी करीब होने वाली होगी, मुझे बुला लेना। और फिर कहा होगा सकीना तुम तो खुशकिस्मत हो अली असगर को गोद में लेती हो। न जाने कैसे दर्द भरे जुमले कहे होंगे, बस अज़ादारों मैंने मुख्तसर किया। बस यही कासिद ये करबला में कब पहुंचा जब आवाज आ रही थी हल में नासिर यंसुरना, कोई मेरी मदद करने वाला। जब ये आवाज सुनी कासिद ने एक मर्तबा आगे बढ़ा, देखकर हैरान हुआ। और क्योंकि बीबी ने एक अलामत बताई थी मेरे बाबा की पहचान ये होगी,
ज़रा सुन लेना, मेरे बाबा की पहचान ये होगी, कुर्सी पर मेरा बाबा बैठा होगा, एक तरफ कड़ियल जवान होगा, एक तरफ मेरा चचा अब्बास होगा। लेकिन अब क्या देखा, मेरे मौला के आबरू कटे हुए हैं, सर जख्मी है, जिस पर खून के निशान है। अब जो आया क्या देखा, इस हालत में जब ये देखा, कहा वो आने वाले हैं, जरा मेरी बच्ची का खत तो मुझे दे दो। जब ये कहा आपकी अलामतें वो वाली नहीं है जो आपकी बेटी ने बताई है। अजीजों, ये कहना था, कहा क्या अलामत बताई थी, कहा उसके साथ एक कड़ियल जवान खड़ा होगा। मेरे मौला ने एक मर्तबा हाथ पकड़ा, लेकर वहां आ गए जहां अली अकबर सीने की सना सीने में खा के सो रहे थे। कहा मेरे बच्चे चार, सुगरा का खत आया है। मैं कहूंगा ए कासिम की बहनों, याद करो सुगरा को। आपने तो अपने भाई को अपने हाथों से दफन किया, लेकिन हाय सुगरा न जनाजे पर मौजूद, ना गुस्ल दे सकी, ना कफन दे सकी। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ए परवरदिगार, तुझे वास्ता है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जवानी का। जितने भी नौजवान हैं परवरदिगार आलम, उन सबको जवानियाँ नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, जो बच्चे जवानी की उम्र में चले गए हैं, माँओं को अकेला छोड़कर चले गए, परवरदिगार आलम उन माँओं को सब्र जमील अता फरमा, और बिलखुसूस बहनों को सब्र जमील अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं, उनके तमाम के मरहूमीन को आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम, ये कोरोना जैसी बीमारी को निस्तो नाबूद फरमा। या इलाही बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, हाज़रीन मजलिस में से जो कोई भी कहीं भी मरीज़ है परवरदिगार आलम, उन सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। और बिलखुसूस जिन्होंने मुझे कहा है या आपको कहा है, और खुसूसियत के साथ मुझे कहा गया है, एक माँ है मरीज़ है परवरदिगार आलम, उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। या इलाही बहक़ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम ज़माना का जो ज़हूर फरमा, और हमें उनका सिपाही बनने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फरमा। आप सबसे इल्तमास है, चेलुम है, कासिम रज़ा इब्ने जमशेद रज़ा, और बरसी है जमशेद रज़ा इब्ने जाफ़र रज़ा। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।